اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے مساجد کے آداب۔ ہر مذہب میں عبادت گاہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسلام میں عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے اور مسجد کی بہت بڑی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ۔ مسلم، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ مسلم کتاب المساجد، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی بہترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیں اور شہروں کی بدترین جگہیں اس کے بازار ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد کا سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ اسے صرف ذکر الہی اور اعلیٰ دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 19۔ یعنی یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہوئے نہ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے گھروں سے دور رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو، دیوانوں کو، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی آواز بلند کرنے کو، اپنی حدود کی تنفیذ کو اور اپنی تلواریں کھینچنے کو۔ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد۔ مسجد کا دوسرا ادب اس کی صفائی اور نظافت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 126 میں اپنے دو عظیم الشان نبیوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو گھروں اور محلوں میں مساجد تعمیر کرنے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داود کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ دیواروں پر تھوک کے دھبے تھے۔ آپ نے کھجور کی ٹہنی لے کر تمام دھبے اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ ایک خاتون مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک رات وہ فوت ہو گئیں۔ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال کر کے آپ کو اطلاع نہ دی اور انہیں دفن کر دیا۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اسے نہ دیکھا تو صحابہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ صحابہ نے واقعہ بتایا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفائی کی بدولت اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ الترغیب والترہیب کتاب الصلاۃ۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تحریک فرماتے تھے کہ خاص طور پر اجتماعات کے مواقع پر مسجدوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ان میں خوشبو جلایا کریں تاکہ ہوا صاف ہو جائے۔ مشکات کتاب الصلاۃ۔ مسجد کا تیسرا ادب اس کی زینت کا قیام ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت کے ساتھ جایا کرو۔ زینت ساتھ لے جانے سے مراد ظاہری پاکیزگی کے علاوہ دل کا تقوی اور پاک خیالات بھی ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنو اور خوشبو وغیرہ لگا کر جاؤ اور مساجد کے ماحول کو بھی معطر کرو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، مسجد کے دروازوں کے قریب طہارت خانے بناؤ اور جمعہ وغیرہ کے موقع پر مساجد میں خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ ابن ماجہ کتاب المساجد۔ جمعہ اور عیدین وغیرہ کے موقع پر لوگ کثرت سے مساجد اور دیگر مقامات پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے خصوصیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن ضرور غسل کیا جائے، دانت صاف کیے جائیں، اچھے کپڑے پہنے جائیں اور خوشبو لگائی جائے۔ بخاری کتاب الجمعہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بہت کثرت کے ساتھ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جس جگہ جمعہ کے دن حضور نماز میں سجدہ کرتے تھے وہاں سے بعد میں کئی دن تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ سیرت المہدی جلد 2 صفحہ نمبر 20۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے قبل ان تمام چیزوں کے استعمال سے روک دیا جو بدبو پیدا کرتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ بخاری کتاب الاطعمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا استعمال پسند فرمایا ہے۔ مسجد کا ایک ادب دعاؤں کے ساتھ مسجد میں داخلہ اور دعاؤں کے ساتھ خروج ہے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ ناظرین کرام، مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے اول وقت میں حاضر ہوا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن باجماعت نمازوں میں تکبیر اولیٰ میں شرکت کی، اس کے لیے 2 چیزوں سے بریت لکھی جائے گی، ایک آگ سے بریت اور دوسرا نفاق سے بریت۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ۔ اور اگر نماز میں تاخیر ہو جائے تو وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس میں دوڑ کر شامل نہ ہوا کرو، بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چل کر آؤ۔ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔
صحیح بخاری کتاب الجمعہ۔ مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ نماز میں صفیں سیدھی بنائی جائیں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا جائے۔ حضرت عبداللہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صفوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 91۔ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا بھی آداب مساجد میں سے ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جلدی جلدی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر اسے نماز پڑھنے کا طریق سکھایا۔ فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر حسب توفیق قرآن کی تلاوت کرو، پھر پورے اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدہ کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اور اسی طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر سنوار کر پڑھو۔ بخاری کتاب الاذان۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، مساجد کے ماحول کو بھی پھولوں، کیاریوں اور سبزہ سے خوبصورت رکھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ صفیں اٹھا کر صفائی کی جائے، جالوں کی صفائی کی جائے، پنکھوں وغیرہ پر مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ صاف ہونے چاہیے۔ غرض جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا ہے جو دوسری جگہوں سے مختلف ہے اور منفرد ہے۔ اور جن مساجد میں قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں وہاں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لمبا عرصہ اگر صفائی نہ کریں تو قالین میں بو آنے لگ جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن تو بہرحال صفائی ہونی چاہیے۔ اور پھر حدیثوں میں آیا ہے کہ دھونی وغیرہ دے کر ہوا کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اس کا بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ خطبات مسرور جلد 2 صفحہ نمبر 272۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک مساجد کے آداب کا پورا خیال رکھنے والا بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔